لینا ہے. اگر انگلینڈ چو پڑے ہوئے، یورپ چو پڑے ہوئے، امریکہ چو پڑے ہوئے، اگر وہ نہیں چلا سکے تو انہاں کی تو چلا لینا ہے. انگلش پڑھے ہوئے، لا جانا نالے وہ نہیں چلا سکے تو ایک تو چلا لیں گے. اس طرح دے اور کافی سوالات، انہاں سارے سوالات دا مختصر جا جواب دے مانگا کیونکہ ساری اے عظیم کانفرنس ہے طلعت پارک کی اور ہر سال ہو رہی ہے. تو آئندہ جو الیکشن ہوں گے اس آئندہ جو کانفرنس ہوگی اس سے یہ والی اس سے پہلے بلدیاتی الیکشن ہونے ہیں. تو آپ سب کو اس کانفرنس سے سبق دینا چاہتا ہوں، اور جہاں تک یہ ویڈیو جائے، یہ پیغام کوئی بھی سنے کائنات میں، ہر لبیک والے کو، بلکہ میں کہوں گا ہر پارٹی کے بندے کو، چاہے اس کا تعلق طریق انصاف سے ہے، چاہے اس کا تعلق نون لیگ سے ہے، چاہے اس کا تعلق کاف لیگ سے ہے، چاہے اس کا تعلق پیپل پارٹی سے ہے، کسی مذہبی جماعت سے ہے یا سیاسی جماعت سے ہے، بس شرط یہ ہے کہ اس نے پڑھا ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میرا اس سے خطاب ہے اور اس کو سبق وہ دینا چاہتا ہوں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر لیلۃ القدر کی رات میں نازل فرمایا، پھر آسمان دنیا سے 23 سال کے عرصے میں جس کا اس نے کلمہ پڑھا ہے اس محمد کے دل پر نازل فرمایا، اس قرآن کا پیغام دینا چاہتا ہوں. پیغام کیا ہے اور ان تمام سوالوں کا جواب؟ سبحان اللہ. ہر بندہ پریشان ہے، اور آپ کو خصوصاً لبیک والوں کو، خصوصاً جو یہاں پر بیٹھے ہیں، آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں. تقریر میری یہی ہے، یہ نہیں ہے کہ ہمیں میلاد شریف آتا نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے کہ ہمیں معراج شریف نہیں آتی. معراج شریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، یہ رسول اللہ کی شان ہی ہے. اور یہاں میں الحمدللہ میں نے عالم دین کا مکمل کورس کیا ہے، اور ہمیں پتہ ہے علم فلسفہ کیا ہے، علم بلاغت کیا ہے، علم بدیع کیا ہے، اصول الفقہ کیا ہے، اصول حدیث کیا ہے، اصول تفسیر کیا ہے، قرآن کا ترجمہ کیا ہے. ایسی بات نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں ان سب سوالوں کے جوابات جو لبرل سیکولر یا عام بندے کے ذہن میں سوالات اور آپ پر ہوتے ہیں، اور آپ بھی پریشان ہیں کئی لوگ، ان سب کو بتانا چاہتا ہوں. یہاں پر سوالات اٹھ رہے ہیں کہ مولوی کون سی حکومت چلا لیں گے، ان کو موقع دے بھی دیں تو کیا یہ چلا لیں گے؟ کان کھول کر سن دے، ہمیں کوئی ناز نہیں کہ ہم چلا لیں گے، ہم نے کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ ہم چلا لیں گے، لیکن رب کی عزت کی قسم، جس کے اس رب کی قسم جس کے قبضے قدرت کے اندر ہم سب علماء کرام کی جان ہے، آپ کی جان ہے، اس رب کی قسم ہمیں اپنے آپ پر ناز نہیں کہ ہم چلا لیں گے، لیکن جو ہم نظام پیش کریں گے، ہم اس نظام پر ہم سب کو ناز ہے کہ وہ نظام ایسا نظام ہے جب اس کو نافذ کیا جائے گا پوری پاکستانی قوم عزت کا سانس لے گی، عزت کے ساتھ ایسی عزت کا سانس لے گی، پوری دنیا کے اندر اس عزت کے ساتھ رہے گی، پوری دنیا کے اندر عزت کا سانس لے گی، اور پوری دنیا کے اندر پاکستان سپر پاور کر اترے گا. سپر پاور بن کر اترے گا. وہ نظام کیا ہے؟ وہ نظام قرآن کا ہوگا. وہ نظام بولو
ادھر سے قرآن پاک اٹھائیں، قرآن پاک اٹھا کر مجھے دے ادھر سے، ہاں پڑھائیں قرآن پاک مجھے دو. لوگ پریشان ہیں، کہتے ہیں یہ مولوی کیسے چلائیں گے؟ ہم ان کو جواب دینا چاہتے ہیں، ہم نہیں چلائیں گے. کون چلائے گا؟ جو ہم حکومت لبیک والے لے کر آئیں گے. ہم بتا رہے ہیں کہ کون چلائے گا ہماری حکومت، جو ہم لے کر آئیں گے یہ چلائے گا ہماری حکومت، یہ چلائے گا، یہ چلائے گا ہماری حکومت جو ہم لے کر آئیں گے. یہ ہماری حکومت چلائے گا. اور میں پوچھنا چاہتا ہوں، پوری دنیا سے سوال کرنا چاہتا ہوں، جہاں پر بھی جو لبیک کے خلاف باتیں کرتے ہیں یہ کیسے حکومت چلائیں گے؟ یہاں پر لا پڑے ہوئے، چیف جسٹس اور فلاں فلاں اتنا کچھ پڑے ہوئے، پی ایچ ڈی کیے ہوئے، لا پڑے ہوئے، گولی چلا سکے، تم کیسے چلاؤ گے؟ اور میں کہنا چاہتا ہوں، اور پوری دنیا کے تمام لوگوں، مسلمانوں، ہم کو بتاؤ کیا اس سے بھی بڑا کوئی لا ہے؟ کوئی اس سے بھی بڑا لا ہے؟ ہم سب سے بڑا جو لا ہے، اس لا سے ہم پاکستان کو چلائیں گے. یہ لا ہمیں کیسے کہے گا، یہ لا ہمیں کیسے کہے گا کہ ایسے قومی اسمبلی بناؤ، ایسے صوبائی اسمبلی بناؤ، ایسے تھانے چلانے ہیں، ایسے جیلیں چلانی ہیں، ایسے آپ نے پاکستان کو چلانا ہے، ایسے صوبوں کو چلانا ہے. جیسے جیسے ہمیں یہ لا کہتا جائے گا، ایسے ایسے ہم کرتے جائیں گے. ہم قرآن مجید فرقان حمید کا مکمل نظام نافذ کر دیں گے. پھر جب یہ نظام مصطفیٰ نافذ ہو جائے گا، لوگ کہتے ہیں پر نظام مصطفیٰ کوئی ایسا نظام ہے کہ شاید کوئی مولویوں کو بنائے ہوئے. پریشانی کا نظام مصطفیٰ کا نام لو، 12 بج جاتے لوگ آدھے منہ تھے. میں کہا نظام مصطفیٰ یہ ہے نظام مصطفیٰ. میری تقریر کی سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ دونوں یہ ہے نظام مصطفیٰ، یہ ہے نظام مصطفیٰ. اچھا پھر لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم اگر یہ ٹی وی پر میں نے خود سنا ہے، کئی لوگ کہتے ہیں اگر نظام مصطفیٰ بھی جائے، دیکھو جی ہم پھر دنیا کے ساتھ کیسے چلیں گے؟ دیکھو جی ہم دنیا کے ساتھ پھر کیسے چل سکیں گے؟ کیسے چل سکیں گے؟ میں کہ چلتا ہے اس کا بھی جواب دے دے. وہاں قرآن کہتا ہے جب تم میرا نظام نافذ کرو گے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنی ریاست میں اس دھرتی پر، پھر اللہ فرماتا ہے تمہیں دنیا کے ساتھ نہیں چلنا پڑے گا بلکہ دنیا کو تمہارے ساتھ چلنا پڑے گا. تم اللہ کی قرآن کی پاور جانتے ہی نہیں. تم اللہ کو کیا سمجھتے ہو؟ اللہ نے جو ہمیں نظام دیا وہ ایسے ہی ہے، وہ ایسے ہی ہے، اس کی کوئی پاور ہی کوئی نہیں. اسلام اپنی پاور رکھتا ہے، دین اپنی پاور رکھتا ہے، قرآن اپنی پاور رکھتا ہے. جس طرح اللہ کی پاور ہے، اللہ نے جو نظام دیا ہے اس میں بھی اللہ نے پاور رکھی ہوئی ہے. جب اس نظام کو ہم نافذ کریں گے، رب کی عزت کی قسم، پھر زمین کو ہم کہیں گے یا اللہ تو نے قرآن میں فرمایا کہ اگر عیسائی یہودی تو زبور انجیل کا نظام نافذ کرتے تو پھر ان کو کوئی دشواری نہ ہوتی، ان کو کوئی پریشانی نہ ہوتی. جتنے بھی زمین میں میں نے خزانے رکھے ہیں تمام کے تمام اگل دیتی.
اور آسمان میں میں نے جتنے خزانے رکھے ہیں سب کے سب نازل فرما دیتا ہے. تو جو تورات زبور انجیل انہوں نے نظام نافذ کرنے میں جتنی برکت ہے کہ زمین سارے خزانے اوپر دے گی، آسمان سارے خزانے نازل فرما دے گا. تو میں کہ جدوں تورات زبور انجیل کی 70 کتاب کا نظام نافذ کر دیتا جائے گا تو پھر میں ان تصویر کی حال ہوئے گا. پھر کہتے ہیں جی ایک ہوتی ہیں در آمدہ چیزیں، ایک ہوتی ہے برآمدہ چیزیں. یہ مطالعہ پاکستان اگر آپ پڑھیں جو سکولوں میں پڑھایا جاتا ہے، جو پڑھے ہوئے ہیں وہ سکولوں کی بکیں اور سب جانتے ہوں گے. برآمدات و در آمدہ چیزیں، برآمدات وہ چیزیں ہوتی ہیں جو یہاں پر ہماری ہیں اور ہم باہر فروخت کرتے ہیں دوسرے ممالک کو، وہ ہوتی ہیں برآمدہ چیزیں. اور در آمدات وہ چیزیں ہوتی ہیں جو باہر سے ہم خرید کر لیتے ہیں، باہر سے ہم لیتے ہیں. مثلا ہم باہر سے تیل منگواتے ہیں، یہ در آمدہ چیزوں میں سے ایک چیز ہے. اور بھی جتنی چیزیں ہیں ہم باہر سے لیتے ہیں، سونا لیتے ہیں، یہ بھی در آمدہ چیزوں میں اس کا نام آتا ہے. جتنی بھی باہر سے ہم چیزیں منگواتے ہیں وہ ہیں در آمدات. اور باہر والے ممالک کوئی بھی جہاں رہتا ہے ان کو جو ہم چیزیں یہاں سے بیچتے ہیں وہ ہیں در آمدہ چیزیں. جو در آمدات ہمارے پاس موجود ہے وہ تو ٹھیک بات، جو در آمدہ چیزیں ہیں جو ہمارے پاس موجود نہیں ہیں، جب ہم قرآن کا نظام نافذ کر دیں گے نا پھر ہم کیا کریں گے؟ ہم کریں گے یا اللہ اسی انگریزاں پہلے خوش کرتے رہے، پہلے انگریزاں خوش کرتے رہے اور انہوں نے در آمدہ چیزاں دیتے رہے. تو یا اللہ اسی تو ہوں انہوں نے ناراض کر دیتا تیری رضا دی خاطر، تیرے تے تیرے حبیب دی خاطر اسی انہوں نے کیتا ناراض. تو ہوں کس منہ دے نال اسی انہوں نے کول چاہیے کہ سانو تیل دے دیو، سانو سونا دے دیو. خدا کس منہ دے نال یا اسی چاہیے؟ ہوں اسی تیری منی، تیرا نظام نافذ کیتا ہے، اسی سارا قرآن ہاتھ وچ پکڑ کے اسی کہنا یا اللہ تیرا وعدہ ہے تسی میرا نظام نافذ کرو تو میں تم در آمدہ چیزوں دیواں گا. یا اللہ ساڈے کو تیل نہیں ایسی مشین نہ لگے ہو، یا اللہ حکم تیل نکلنا چاہیے. رب کی سب کی قسم نظام مصطفیٰ نافذ کر دو، ہم مشین لگاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ بات کرو کہ یا اللہ تیرا نظام نافذ کیتا ہے، ضرورت تو پانی نہ نکلے بلکہ تیل نکلے. رب کی سب کی قسم نیچے سے تیل نکلنا چاہیے. آج نعرے پھر ہمیں چاہیے ہوگا سونا، یہ بھی در آمدہ چیزوں میں اس کا نام آتا ہے. ہم کہیں گے کہ یا رب العالمین خالق کائنات ہمیں سونا چاہیے. یہ ہے غار، یہ ہے زمین، جو بھی ہے ہمیں سونا چاہیے. تو ہم یہاں سے سونا تلاش کرنے لگے ہیں. تیرا حکم ہے میں تمہیں سب کچھ دوں گا. یا رب العالمین ہمیں سونا چاہیے. رب کی سب کی قسم جس کے سب سے قدرت کے اندر تمہاری اور میری جان ہے، جب ہم سونا طلب کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سونا طلب کرتا. کیسے جلائیں گے؟ ایسے جلائیں گے. اور کیسے جلائیں گے؟ جتنے بھی در آمدہ چیزیں ہیں. اور تمام علماء کرام، تمام پیروں سے میری گزارش ہے، اور بڑی چیزیں ہیں ہم بتا سکتے ہیں، ثابت کر سکتے ہیں کیسے ہم چلائیں گے. ایسے چلائیں گے. میں ابھی تک ابتدا کی ہے، ٹائم میرے پاس اتنا نہیں ہے کہ اللہ کو سارا نظام مصطفیٰ بتا دوں گا ہمیں کیسے نافذ کرنا ہے، کیسے چلانا ہے. یاد رکھیں تمام پیروں سے، تمام مولویوں سے گزارش ہے کہ سب کے سب نظام مصطفیٰ بیان کریں. خون ہم لبیک والے دے چکے، پوری امت کو بیدار کر چکے. وہ نوجوان جو فلمیں دیکھتے تھے جن کو پتہ ہی نہیں تھا، سٹوریاں یاد تھی ان کو فلموں کی، کیا وہ کرتے تھے، ان کو ہم لبیک والے امیر المجاہدین رحمت اللہ تعالی علیہ اور ان کے ساتھ اور ان کی ٹیم اور ان سے ماننے والے لبیک والے، ہم سب نے ان کی سوچ کو بدلا، قوم کی سوچ کو
نہیں مل رہی. میں کسی خون دیتا ہے اس واسطے مل رہی پھر کیوں نہیں مل رہی؟ تسی کو خون دیتا جیلش گئے ہو کوئی ایف آئی آر کٹوایا میں کہ جنہ 3 دن نہ تھے ایف آئی آر کٹوانیاں قربانیاں دینیاں اس طرح بھی دونوں ہی لبنیاں نے نا. ہمارے غریبان دا مار بھی انہوں نے لبتا سی نا جڑے جاندے سن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ دیندے سن رسول اللہ انہوں نے مال غنیمت دیندے سن منافقین تھوڑا دیندے سن. اس واسطے رسول اللہ کے منافق تمام علماء کرام سے ایک متنازع شخصیت ہے اس کا نام نہیں لینا چاہتا تو وہ جا رہا تھا لیکن سبق بہت ہے. جا رہا تھا تو راستے پر درخت آ گیا اس کو آگ لگی ہوئی ہے درخت کے اوپر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں درخت کے اوپر پرندے بیٹھے ہیں درخت کو آگ لگی ہے پرندے کے اوپر بیٹھ کر رو رہے ہیں پریشان ہیں. تو اس نے یہ شعر کہا آگ لگی اس بش کو آگ لگی اس بش کو بش کے اندر درخت رو بش کے اندر آگ لگی اس بش کو اور جل